أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک فرمائیے اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج 9 محرم الحرام ہے اور کل کو 10 محرم جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں. 10 محرم کا دن بڑا عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے. اس دن اور 10 رات یعنی آج رات عبادت کی رات ہے. نوافل پڑھیں، تلاوت کریں قرآن کریم کی، اور حدیث شریف میں یوم عاشورہ کے بہت فضائل ہیں، اور اس دن اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کریں، یعنی گھر والوں کو بہت خرچ کریں، اچھی طرح سے اچھا کھانا کھلائیں، اور گھر والوں پہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے 10 محرم کو سال بھر تک روزی میں برکت ہو. سبحان اللہ. بہت عظیم دن ہے. صدقہ خیرات کیجیے، نوافل پڑھیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ ایک تاریخ سے آج 9واں دن ہے، مسلسل آپ فضائل اہل بیت اور ان کا ذکر پاک سن رہے ہیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ محرم امام حسین کا مہینہ ہے. آپ بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ محرم حسین کا مہینہ ہے، مگر دوستو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. محرم ہی حسین کا مہینہ نہیں، ہر شب حسین کی ہے، ہر دن حسین. اور نبی کے بعد ہر کمال حسین کا ہے، اور ہر مہینہ حسین کا ہے، ہر سال حسین. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم ان ایام میں جو ان کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کے بجائے دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ڈھول حسین کا ہے، یہ باجا حسین کا ہے، یہ ہمارا جو یہ مشغلہ ہے، جو اپنے مشغلے کہ یہ حسین کا ہے. یہ میسج نہیں، بلکہ یہ کہو کہ یہ مسجد حسین کی ہے، قرآن حسین کا ہے، اذان حسین کی ہے، نماز حسین کی ہے. اس لیے کہ یہ اذان جو 5 وقت پہ اذان ہوتی ہے، قیامت تک 5 وقت جو اذان ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کی طرف سے ایجاد ہوئی ہے. قیامت تک کے لیے یہ قائم ہو گئی کہ قیامت تک ہر آواز بند ہو سکتی ہے مگر اذان بند نہیں ہوتی. یہ حق کا اعلان ہے. جب مؤذن پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہمیں دوڑ کر نماز کی طرف حاضر ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ نماز تمام فرائض سے بڑھ کر فرض، سب فرائض میں سب سے اہم فرض نماز. اور اس نماز کی عظمت کربلا کے میدان سے پوچھیے، اہل بیت اطہار سے پوچھیے، نبی کے نواسوں سے پوچھیے، خاندان نبوت سے پوچھیے کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، حلق خشک ہو گیا ہے، مگر نماز قضا نہیں ہوئی.
ایسی نماز ادا کی کہ بھوکے رہ کر بھی ساری رات تلاوت کری۔ 10 محرم کی رات وہ رات ہے جس رات میں اہل بیت نے ساری رات تلاوت کی۔ میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں بھی قرآن پڑھتی، میرے باپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے بھائی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سب اہل بیت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی بچی اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا کہ یا ابا جان آپ مجھے بھی قرآن پڑھا دیجئے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ امام پاک نے دیر نہ کی، کہا بیٹی شروع کر دو۔ آپ نے قرآن کریم اپنی بیٹی کو شروع کرایا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے اور سکینہ کو حسین قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب بیٹی قرآن پڑھنے میں مست تھی، مگر جب بیٹی نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو رو پڑی، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی قرآن شروع تو کرایا ہے مگر پتہ نہیں تمہارا ابا ختم بھی کرائے کہ نہ کرائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، خود رات بھر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کبھی حضرت زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کبھی شہربانوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو باری باری آپ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں، اور باری باری اہل بیت کو آپ سمجھاتے ہیں کہ صبر کرنا، کل ہماری آزمائش کا دن ہے، کل ہمارے امتحان کا دن ہے۔ امام پاک سوتے ہیں، اچانک سے چونک جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار اسے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنا خواب بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی جان آپ بڑی جلدی بیدار ہوئے، کیا بات ہے، کیوں حیران ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کہا بہن میں نے دیکھا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کے کہا بیٹا حسین صبح تمہارا امتحان ہے، اے میرے بیٹا امتحان اچھی طرح سے دینا، صبر کرنا، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا۔ دیکھو تمہارے ابا بھی تمہاری اماں بھی جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے حسین کو رات میں بتا دیا گیا تھا کہ صبح تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ امام جس کے دل میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور بھرا ہوا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ جو پلا حسین، وہ حسین بھلا امتحان میں ناکام کیسے ہو جاتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین رو رہے، فاطمہ الزہرا کے گھر سے گزرے، حسین کے رونے کی آواز آئی، آپ نے اپنی بیٹی کو آواز لگا کے کہا اے میری بیٹی فاطمہ تم سے بار بار میں نے کہا ہے حسین کو مت رلایا کرو، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو اس سے دیکھا نہیں جاتا، میرا دل رو دیتا ہے۔ جس حسین سے نبی کو اتنی محبت تھی، جس حسین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے میری بیٹی میرے حسین کو مت رلایا کرو۔ اسی حسین کو کربلا میں رلایا گیا، اسی حسین کو کربلا میں ستایا گیا، اسی نبی کے نواسے پر ظلم کربلا میں کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا افسوس اور کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور کربلا میں امتحان اور آزمائش کے لیے تشریف لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اہل بیت کربلا میں خیمے لگے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت زینب نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو کے رو رہی ہے۔ کہا زینب کیوں روتی ہو؟ ہم نے تو تمہیں صبر کی تعلیم دی تھی، ہم نے تو تمہیں صبر کی تلقین کی تھی، اس لیے کس لیے رو رہی ہو؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں میں نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں
रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा को देखा है कि वो करबला के मैदान में बैठी हुई, तिनके और कंकर भी नहीं थी। मैंने कहा अम्मी जान ये क्या कर रही हो? कहा बेटी मेरा बेटा यहाँ शहीद होगा, मैं उसके नीचे से कंकर उठा रही हूँ। यहाँ मेरा लफ्ज़ जिगर गिरेगा, यहाँ मेरे नूरे नजर गिरेगा, यहाँ उसका जिस्म नाजुक रखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम पाक जिनके जिस्म नाजुक से अहले बैत इतनी मोहब्बत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी गोदी में लेके कहते हैं ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह क़यामत तक तू भी उनसे मोहब्बत कर। मेरे आका इतनी मोहब्बत करते हैं। क्यों? हुसैन कहते हैं नाना जान, लोग ऊँटों पर बैठते हैं, रस्सी पकड़ते हैं, उनकी पुश्तों पर बैठ कर सवार होते हैं। नाना हमारे पास तो ऊँट नहीं है, हमारे पास कोई सवारी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सवारी बन जाता है। हुसैन लो बैठो, हुसैन को पुश्त पर बिठा लिया। हुसैन फिर कहते हैं बचपन का आलम है, ऐ नाना जान हमारे हाथ में कोई रस्सी तो है नहीं, लगाम तो है नहीं, लोग तो ऊँटों पर बैठकर मुहार पकड़ते हैं, लगाम पकड़ते हैं। मेरे रसूल ने फरमाया मेरे बेटे लो मेरी जुल्फों को थाम लो, मेरी जुल्फों को थाम लो। नबी अपने बेटे को अपनी पुश्त पर बिठाते हैं, अपने नवासे को अपनी पुश्त पर बिठाते हैं, अपनी जुल्फ़े हुसैन को थमवाते हैं। नबी का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है, कोई काम बिला वजह नहीं होता है। हमने पूछा या रसूलुल्लाह, हुसैन को पुश्त पे आपने सवार कर लिया और अपनी जुल्फ़े भी थमवा दी। कहा लोगों मैं हुसैन के हाथ में जुल्फ़े नहीं दे रहा हूँ, अपनी उम्मत की बागडोर दे रहा हूँ, अपनी उम्मत की रस्सी दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरा हुसैन सब्र करके और शहादत के मर्तबे पे फाइज हो करके मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगता। शहीद हम जबान से कहते हैं ए अल्लाह हम गवाही देते हैं तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, जबान से इकरार करते हैं, मगर दोस्तों जबान से इकरार कर देने से हमें ईमान मिल जाता है, इस्लाम मिल जाता है जब हम जबान से इकरार करते हैं। लेकिन शहीद का मकाम तो देखो, शहीद उसे कहते हैं जो सिर्फ जबान से इकरार नहीं, जबान से ही इकरार नहीं बल्कि वो अपना खून दे करके अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, अल्लाह के एक होने का ऐलान करता है। शहीद उसे कहते हैं जो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की सच्चाई की गवाही देता है, उसकी वहदानियत का ऐलान करता है। शहीद वो होता है जब उसके खून का कतरा जमीन पे गिरता है तो खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता। शहीद का बड़ा मकाम है, लेकिन हदीस पाक है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद का बहुत बड़ा मकाम है, उसके लिए डायरेक्ट जन्नत है। मगर दुनिया में लोग शहादत के मर्तबे पे फाइज होंगे, जन्नत में जाने से उनके लिए कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। मगर अगर किसी का हक उसने मारा होगा तो फरमाते हैं कि शहीद बहुत ऊंचे मकाम वाला है, लेकिन अगर बंदों का हक मार के गया होगा तो जन्नत से रोक दिया जाएगा, जन्नत से रोक दिया जाएगा, पहले ही हक अदा होगा। शहीद जैसे अजीम मर्तबे पे फाइज होने वाले को भी जन्नत से इसलिए रोक दिया जाता है कि लोगों का हक मारा है। मुसलमानों इबरत हासिल करो, हम तो शहीद भी नहीं है, गुनाहगार हैं, अगर मुसलमानों का हक मारेंगे तो हमारा क्या होगा? हम लोगों के हक मारेंगे, हक तलफी करेंगे, हमारा क्या होगा? हुकूकुल इबाद को पामाल करेंगे, हमारा क्या होगा? हुकूकुल्लाह को पामाल करेंगे, क्या होगा हमारा? अब तो सियाकार हैं, सरापा गुनाहगार हैं। अगर शहीद के बारे में आता है कि शहीद की हर नेकी मकबूल होती है, वो आला दर्जे पे फाइज होता है, मगर रोक दिया जाता है। और अल्लाह बड़ा मेहरबान है, शहीद शहीद होता है, बंदों का अगर हक उसके ज़म्मे, अगर बंदों का हक होता है तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उन बंदों से माफ़ करा दे, ये उसकी शान करीमी है। बड़े से बड़े अजीम गुनाहगार को वो चाहे तो अपने करम से माफ़ कर दे। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
فرماتے ہیں کہ شہید کا بھی اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی حق تلفی ہے. کوئی نماز چھوڑے گا بہت بڑا گناہگار ہے. دوستو نماز میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اپنا دل نماز میں لگائیے. حسین سے محبت کیجئے, اہل بیت سے محبت کیجئے, اپنے رسول سے محبت کیجئے, اس لیے کہ محبت ہی ایمان ہے. محبت ہی ایمان ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی, اہل بیت کی جتنی زیادہ محبت ہوگی, اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن عمل عطا فرمائے, حسن اخلاق کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الفاتحہ.